اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائٹس اینڈ لائبلٹیز آف سیلر اینڈ بائر آف ہمبل پراپرٹی پہ بات کرتے بات جا رکی تھی کہ بایا کے لیے سیلر جو ہے اس کے پاس کیا ریمیڈی ہے کہ وہ غیر ادا شدہ رقم کی بابت جو کہ سیل ڈیڈ کی ایگزیکیوشن کے بعد میں پینڈنگ رہ گئی ہے. تو اس حوالے سے بات جا ٹھہر رہی تھی سیکشن 55 سب سیکشن 4 کلاس بی پہ کہ اگر رقم جو کنسیڈریشن ہے اس موبل پراپرٹی کی وہ سیلر کو مکمل طور پر ادا نہیں کی گئی ہے، چونکہ خواہ پراپرٹی کی سیل ڈیڈ ایگزیکیوٹ ہو گئی ہے لیکن مکمل طور پر کنسیڈریشن ادا نہیں ہوئی ہے، تو سیلر اس صورت میں جائیداد کے اوپر ایک بار اور ایک استحقاق رکھتا ہے، اور سیلر کا یہ استحقاق اور یہ بار جو ہے، چارج جو ہے، یہ تبھی ختم ہوگا جب سیلر کو رقم کی مکمل ادائیگی کر دی جائے گی. اس حوالے سے اگر ہم بیسک لا پڑھنا چاہیں تو آل انڈیا رپورٹر 1936 پی سی پیج 204، 1984 پاک ایل ڈی سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 63 ہے، اور آل انڈیا رپورٹر 1920 مدراس ہائی کورٹ پیج 164 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتا ہے کہ غیر ادا شدہ کنسیڈریشن کی صورت میں سیلر کو جو سب سے اہم اور سب سے بڑی جو ریمیڈی حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس جائیداد کے اوپر اپنے استحکام کو اور اپنے رائٹس کو اور اپنے چارج کو، اپنے بار کو قائم رکھتا ہے. جس طرح سے پہلے اس کا استحقاق تھا اسی طرح بھی اس کا استحقاق ختم نہیں ہوا ہے، اور رقم کنسیڈریشن جو بقایا رہ گئی ہے بائر کے ذمہ جب وہ ادا ہو جائے گی دین سیلر کا جو بار ہے وہ ختم ہوگا، اور تبھی ہی قانونی طور پر سیکشن 55 سب سیکشن 4 کلاس بی کہتی ہے کہ مکمل طور پر مشتری جو ہے آفٹر پیمنٹ آف دا فل کنسیڈریشن وہ اس پراپرٹی کی بابت جو اپنے رائٹس ہیں ان سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے. اور یاد رکھے گا کہ اگر ایسی کوئی صورتحال بن جاتی ہے تو ایسے معاملے میں عدم ادائیگی کی صورت میں سیلر کمپیٹنٹ کورٹ آف سول جورسڈکشن جو عدالت دیوانی ہے اس میں ریکوری سوٹ فائل کر کے رقم کی وصولی کر سکتا ہے. اب بات یہ ہے، اس حوالے سے بیسک لا ڈسکس کیا گیا تھا. آل انڈیا رپورٹر 1945 مدراس ہائی کورٹ پیج 407 میں کہ اگر بے کی تکمیل بذریعہ ڈیڈ مکمل ہو چکی ہو اور جو زر بدل ہے یا زر بدل مکمل طور پر یا اس زر بدل کا کچھ حصہ ادا کیا جانا باقی ہے، تو پھر سیکشن 55 سب سیکشن 4 کلاس بی جو ہے وہ سیلر کو یہ رائٹ دے دیتی ہے کہ غیر ادا شدہ کنسیڈریشن کی بنا پر اس پراپرٹی پر
وہ بار قائم کر لے، استحقاق اپنا برقرار رکھے۔ صرف یہ بات کہ بائر نے غیر ادا شدہ کنسیڈریشن کی پیمنٹ کے لیے ایک پرو نوٹ یا ایک پریمسری نوٹ یا ایک چیک تحریر کر دیا تھا، اب جائیداد پر بایا کے حق کے بار کے استحقاق کو ختم نہیں کرتا۔ جب وہ چیک کیش ہو جائے گا، وہ پرمیسری نوٹ کیش ہو جائے گا، جب وہ پرو نوٹ کا پیسہ اس کو مل جائے گا، دین چارج ختم ہوگا، دین اس کا استحقاق سیلر کا ختم ہوگا، اس وقت تک وہ بار موجود رہے گا۔ اب ایموبل پراپرٹی پر کوئی بھی جو چیک ہے، پوسٹ ڈیٹڈ بھی اس نے دے دیا، پرمیسری نوٹ دے دیا یا پرو نوٹ دے دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا بار ختم نہیں ہوتا۔ خواہ سیلر نے اس پرو نوٹ پہ، اس پرمیسری نوٹ پہ یا اس چیک پہ اگر ڈگری بھی حاصل کر لیا نا، آرڈر 37 سی پی سی 1908 کے تحت نیگوشیبل انسٹرومنٹ پہ، تو اس سلسلے میں اگر اس نے ڈگری بھی حاصل کر رہی ہے، تو جب تک اس کو رقم وصول نہیں ہو جاتی، رقم وصول نہ ہونے تک اس کا بار جو ہے سیلر کا اس پراپرٹی کے اوپر برقرار رہے گا۔ اور اس حوالے سے آپ ایک بڑی ٹیکنیکلٹیز ہے جو کہ یہ ہے کہ اگر سیل ڈیڈ کے اندر یہ کنڈیشن رکھی گئی کہ اگر پراپرٹی سے زائد آمدنی حاصل ہو تو زائد رقم ادا کی جائے گی، اور اگر یہ اضافی رقم کنسیڈریشن کا حصہ باور ہوگی اور اس کی عدم موجودگی میں بایا کا جائیداد پر بار قائم ہو جائے گا، اگر اس طرح کی کنڈیشن رکھی جاتی ہے۔ چونکہ نان پیمنٹ تو موجود ہے، پروفٹ فرض کرے وہاں پہ کاشت تھی، فصل تھی، وہاں سے پیمنٹ آنی تھی، لیکن سیل ڈیڈ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروا دی گئی ہے۔ ایسی صورت میں جب رقم کی نان پیمنٹ کی صورت میں، کنسیڈریشن کی نان پیمنٹ ہے، بایا کا بار قائم ہو جائے تو وہ جب چاہے جس طرح چاہے سول کورٹ کے ذریعے ریکوری سوٹ کر کے بائر سے رقم کی وصولی کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور اگر بائر رقم کی ادائیگی سے انکار کرے یا مکرنے کی کوشش کرے تو وہ بذریعہ کورٹ رقم کی وصولیاب بھی کروا سکتا ہے، اور ریکوری اس کا حق ہے جو اس کو ملے گی، اس وقت تک اس عدالت اس کو لے کے دے گی، ادروائز اس کی سیلر کا جو چارج ہے، جو بار ہے، جو استحقاق ہے اس پراپرٹی پہ، وہ برقرار رہے گا۔ اس بات کو آل انڈیا رپورٹر 1952 کلکتہ ہائی کورٹ پیج 93 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے 1913 پنجاب ریونیو پیج 39، آل انڈیا رپورٹر 1918 مدراس ہائی کورٹ پیج 82 میں، آل انڈیا رپورٹر 1942 لاہور ہائی کورٹ پیج 275 میں بھی اسی معاملے کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب صاحب ایک سیلر جب ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تحت کسی پراپرٹی پر کوئی چارج حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کو وہ ان پیڈ سیلر ہے ایموبل پراپرٹی کا، پراپرٹی دے دی، پیسہ نہیں لبا، پارشلی کچھ رہتا ہے یا بعض صورتوں میں سارا ہی رہتا ہے، چیک دے کے رجسٹری کروائی ہوئی ہے انہوں نے، تو ایسی جائیداد کے اوپر، ایسی
جو چارج ہے وہ وصولی ادائیگی ہوگی. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ آرڈر 34 رول 15 مجموعہ ضابطہ دیوانی 1908 جو ہے وہ بھی اپلائی ہوتا ہے. اور یہ جو چارج یا بار اسی پراپرٹی کے اوپر آ جاتا ہے، اگر ہم اس کی لیگل نیچر کو دیکھیں تو وہ چارج اس طرح کا ہے جس طرح سے ایک سمپل مارٹگیج ہے. اس طرح کے ایک، یعنی جیسے زمین سیل ڈیڈ تو انہوں نے کر لی، پیسہ ابھی باقی ہے، ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی سمپل مارٹگیج ہے، جیسے زمین گہنے پڑی ہوئی ہے. اگرچہ یہ بات درست ہے کہ جب کسی پراپرٹی پر کنسیڈریشن کی عدم ادائیگی پر بار قائم ہو جائے تو پراپرٹی میں سے کوئی مفاد جو سیلر کے حق میں منتقل نہیں ہوتا، لیکن قانون کی روح سے اس کے حق میں، چونکہ وہ ان پیڈ سیلر ہے، ایک رائٹ، ایک چارج، ایک بار تو موجود ہے. اور بار کا حامل وہ سیلر جو ہے رقم کی وصولیابی کا تو حقدار ہے، اور رقم کی وصولیابی کے لیے قانون کا سہارا لینے کا تو وہ روادار ہے یا نہیں ہے. قانون اسی بات کا تقاضا کرتا ہے. اسی طرح ایک سمپل مارٹگیج کی طرح وہ پراپرٹی جو ہے وہ ریکوری کے لیے اٹیچ بھی کی جا سکتی ہے. اور اس سلسلے میں ایک پریلیمنری ڈگری برائے فروخت جائیداد بھی عدالت صادر کر سکتی ہے اسی پراپرٹی کی فروختگی کے حوالے سے، تاکہ ان پیڈ سیلر کو ریمیڈی جو ہے وہ پرووائڈ کی جا سکے. اور سیکشن 54 سب سیکشن 4 اگر سیکشن 55 سب سیکشن 4 جو ہے 55(4)B جو ہے وہ اس طرح سے چارج کریٹ کرتی ہے جس طرح سے ایک سمپل مارٹگیج ہوتی ہے. اور اسی طرح ہی اس کی ریمیڈی بھی اویل کر سکتا ہے ایک ان پیڈ سیلر، جس طرح سے ایک جو مارٹگیجی ہے وہ ریکوری کے لیے باقاعدہ طور پر کورٹ میں آتا ہے اور اپنی ریکوری فائل کر سکتا ہے. اور یہ جو ریکوری ہے یہ اس کا رائٹ ہے اور یہ اس کو ملنی چاہیے. اور یہ پیمنٹ جو سیل کنسیڈریشن ہے وہ ان پیڈ سیلر کا بنیادی حق ہے، جو ابتدائی ڈگری خواہ فروخت کر کے پراپرٹی کو دیا جائے وہ لازمی اس کو ملنی چاہیے. اس حوالے سے 2000 YLR پیج 2508 جو ہے یہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے. تو اس طرح سے ان پیڈ سیلر آف موویبل پراپرٹی کے پاس سب سے بڑی جو ریمیڈی ہے وہ یہی ہے کہ وہ جائیداد کے اوپر ایک چارج کریٹ، اس کا استحقاق بن جاتا ہے، اور وہ اسی صورت میں چارج ختم ہوگا، بار ختم ہوگا جب وہ ٹوٹلی اس کی رقم ادا ہو جائے گی. اور قانوناً وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو دیا جائے. اور اس معاملے میں جو سول کورٹ ہے وہ ریکوری کروا کے ان پیڈ سیلر موویبل پراپرٹی کی ریمیڈی کو ریڈریس کرے گی. تو دوستو یہ ایک اہم ٹیکنیکل ایشو تھا جو کہ ابھی پینڈنگ میں چلا آ رہا تھا سیکشن 55 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے پرسپیکٹیو میں. تو ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہو جانے کا خدشے کے پیش نظر میں نے یہی کہا کہ انشاءاللہ اس پہ دوبارہ ہم مل بیٹھتے ہیں اور دوبارہ اس پہ گپ شپ لگا لیتے ہیں. لیکن دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ڈفرینٹ آسپیکٹس آف ٹرانسفر آف موویبل پراپرٹی کے جو پاکستانی لیگل فریم ورک ہے اس میں
جو لیگل ایشوز ہیں، جورسٹک ٹیکنیکلٹیز ہیں مختلف سوٹس میں، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے اور گپ شپ میں حصہ ڈالیے گا. مختلف پریپوزیشنز کو ضرور واٹس ایپ پہ شیئر کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.